کبھی اس آج کی دنیا سے بہتر ہو سکے گی؟ ہماری آج کی دنیا جہاں صدیوں سے ظلم و جبر کا اندھیر چھایا ہے، ہماری آج کی دنیا جہاں صدیوں سے ظلم و جبر کا اندھیر چھایا ہے، روایت جبر و استبداد کی قائم و دائم ہے، فقط منظر بدلتے ہیں۔ روایت جبر و استبداد کی قائم و دائم ہے، فقط منظر بدلتے ہیں، وہی ظالم وہی مظلوم بس چہرے بدلتے ہیں۔ روایت جبر و استبداد کی قائم و دائم ہے، فقط منظر بدلتے ہیں، وہی ظالم وہی مظلوم بس چہرے بدلتے ہیں، اور مسلسل ظلم کی بارش کئی فصلیں اگاتی ہے، مسلسل ظلم کی بارش کئی فصلیں اگاتی ہے، جہالت مفلسی ذلت صعوبت اور لاچاری، جہالت مفلسی ذلت صعوبت اور لاچاری، جنہیں مظلوم اپنے خون سے سیراب کرتے ہیں، جنہیں مظلوم اپنے خون سے سیراب کرتے ہیں، اور کھڑی فصلوں میں جب خوشے ابھرتے ہیں، کھڑی فصلوں میں جب خوشے ابھرتے ہیں تو ان میں سے زمین پر تخم نفرت کا ٹپکتا ہے، کھڑی فصلوں میں جب خوشے ابھرتے ہیں تو ان میں سے زمین پر تخم نفرت کا ٹپکتا ہے اور ہر سو پھیل جاتا ہے۔ طلسمی خاصیت اس تخم نفرت کی عجب یہ ہے کہ بس تھوڑے ہی عرصے میں اپجتے ہیں شجر بن کر۔ طلسمی خاصیت اس تخم نفرت کی عجب یہ ہے کہ بس تھوڑے ہی عرصے میں اپجتے ہیں شجر بن کر، پھر ان کے پھل جب آتے ہیں تو اگر وہ کھا لیے جائیں، اثر ہر شخص پر بالکل نرالے ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ طلسمی خاصیت اس تخم نفرت کی عجب یہ ہے کہ بس تھوڑے ہی عرصے میں اپجتے ہیں شجر بن کے، پھر ان کے پھل جب آتے ہیں تو اگر وہ کھا لیے جائیں، اثر ہر شخص پر بالکل نرالے ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ کبھی نسلی سیاست میں، کبھی فرقہ پرستی، کبھی نسلی سیاست میں، کبھی فرقہ پرستی میں، کبھی ڈاکہ زنی میں اور کبھی رشوت ستانی میں، کبھی مذہب کے پردے میں نئے جھگڑے اٹھانے میں، کبھی مذہب کے پردے میں نئے جھگڑے اٹھانے میں، غرض ہر ایک اثر اس پھل کا نفرت سے عبارت ہے، غرض ہر ایک اثر اس پھل کا نفرت سے عبارت ہے۔ مگر یہ کب تلک ہوگا، مگر یہ کب تلک ہوگا؟ ہماری کوششیں اس دور دہشت کو مٹانے میں کبھی کیا رنگ لائیں گی، کبھی کیا رنگ لائیں گی؟ کبھی کیا سب بنی آدم بالآخر یہ سمجھ لیں گے کہ ہم تخلیق کردہ ہیں اسی ایک ذات واحد کے، کہ ہم تخلیق کردہ ہیں اسی ایک ذات واحد کے، جسے ہم چاہے جتنے نام دے دیں اور جتنے روپ ہم دے دیں، مگر وہ خالق کل ذات والا شان تو سب کی عبادت بندگی پوجا تپسیا سے ہے مستغنی، مگر وہ خالق کل ذات والا شان تو سب کی عبادت بندگی پوجا تپسیا سے ہے مستغنی۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے، تو ہم سے بس یہی تو چاہتا ہے اس کو رب مانے، وہ ہم سے بس یہی تو چاہتا ہے اس کو رب مانے، کسی کا حق نہیں مارے، سبھی کے حق کو پہچانے، کسی کا حق نہیں مارے۔ شکریہ بہت، شکریہ بہت۔ غزل غزل پیش کرتا ہوں۔ حواس گم ہیں، حواس گم ہیں بس ایک برق سی نگاہ میں، حواس گم ہیں بس ایک برق سی نگاہ میں ہے، بڑے غضب کا سرسما تیری جلوہ گاہ میں، حواس گم ہیں بس ایک برق سی نگاہ میں ہے،
बड़े गज़ब का समा तेरी जलवा गाह में है। मैं तेरे अफ़्व के सदक़े ए मेरे रब जलील, मैं तेरे अफ़्व के सदक़े ए मेरे रब जलील, उसी पे नज़र करम गर्क जो गुनाह में है, उसी पे नज़र करम गर्क जो गुनाह में है। और हदीस इश्क इबारत है जिस हवाले से, हदीस इश्क हवाले इबारत है जिस हवाले से, वो नक्श सब्त मेरे इस दिल तबाह में है। हदीस इश्क इबारत है जिस हवाले से, वो नक्श सब्त मेरे इस दिल तबाह में है। और पनाह मांगता फिरता है हर बशर जिससे, पनाह मांगता फिरता है हर बशर जिससे, ये मेरा दिल के उसी दर्द की पनाह में है, ये मेरा दिल के उसी दर्द की पनाह में है। उसी को मंजिल मकसूद हमने जाना है, उसी को मंजिल मकसूद हमने जाना है। हर एक नक्श कदम जो तुम्हारी राह में है, उसी को मंजिल मकसूद हमने जाना है। हर एक नक्श कदम जो तुम्हारी राह में है। मैं इसके बदले में खुशियाँ न लूँ जहाँ भर की, वो एक दर्द दे निहायत जो तेरी चाह में है, वो एक दर्द निहायत जो तेरी चाह में है। और जो तेरे दर की फ़कीरी से हमको मिलता है, जो तेरे दर की फ़कीरी से हमको मिलता है, वो लुत्फ़ ना किसी मज़हब में है न जाह में है, वो लुत्फ़ ना किसी मनसब में है न जाह में है। और अर्ज़ किया कि मैं सादा गो हूँ, सुखन साज बन नहीं सकता। मैं सादा गो हूँ, सुखन साज बन नहीं सकता। ये वस्फ़ तो मेरे याराने कद गुलाह में है, ये वस्फ़ तो मेरे याराने कद गुलाह में है सब जहाँ के लिए बाइसे सुकून खुर्शीद, है सब जहाँ के लिए बाइसे सुकून खुर्शीद, तेरे वजूद का परतो जो ताबे माह है सब जहाँ के लिए बाइसे सुकून खुर्शीद, तेरे वजूद का पर्दो जो ताबे माह है। ये थे जनाबे डॉक्टर खुर्शीद उमर साहब जो अपना कलाम आपके सामने पेश फरमा रहे थे। बड़ा हसीन और गज़ल इंतहाई मुरस्सा, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद उमर। इसके बाद हमारे आज के मीर महफ़िल, सदर महफ़िल, जिनके बारे में ग़ालिबन आपने फ़लायर में भी देखा होगा, मैंने एक चीज़ लिखी थी कि ह्यूस्टन की तहरीक अदब के सर सैयद। तो हमारे जहनों में या हमें मजबूर करने वाले कवाफ़ी, औज़ान, तख्ती और ये सब इस्तिलाहें हमारे सामने लाने वाली शख्सियत ह्यूस्टन में जनाब डॉक्टर ज़फ़र तकवी की है। तरही गज़लें इनके दम से हैं और ग़ालिबन अब तो 100 से भी ज़्यादा महाफ़िल जो हैं हो चुकी है, जिसमें तरही गज़लें, अगर किसी ने इनके तमाम मुशायरे अटेंड किए हो तो वो इस वक्त साहिब दीवान हो सकता है। तो इनके बारे में मैंने लिखा है कि हमारे शहर के हैं सर सैयद, गज़ल लिखवाएं बहर मुक़य्यद, इनकी काविश का है समरा, शायर कितने बने हैं जय्यद। और महफ़िलों की जो ये रवानी है, तकवी साहब की मेहरबानी है, शेर का ज़ौक़ ऐसा फूंक दिया यूँ लगे जैसे जावेदानी है। तो मैं जनाब मीर महफ़िल डॉक्टर ज़फ़र तकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मैं अपने कलाम में बलागत निज़ाम से सुनाऊँ, से महसूस फरमाऊँ। जनाब डॉक्टर ज़फ़र तकवी साहब। अयाज़ मुफ्ती साहब, आपका एहसान भी है, शुक्रिया भी है, और आपने मुझे मौका दिया इस खूबसूरत सी महफ़िल की सदारत का। एक दो बातें मैं कह दूँ सदर की हैसियत से। पहली चीज़, सदर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शायर हो, इत्तेफाक है कि मैं शायर हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कहाँ सर सैयद, कहाँ मैं। उन्होंने, वो ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने पूरी कम्युनिटी बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया। हमारा जो मकसद था, जो हमने सन 73 से शुरू किया, 40 साल पहले, हमारा मकसद था कि मुझसे लोगों ने कहा कि यहाँ जितने लोग आए हैं
انہوں نے اپنی زبانیں شروع کی اور اس کے بعد ایک پشت کے بعد وہ زبان ختم ہو گئی، اور سب نے یہی کہا، یہ 73 کی بات ہے، ختم ہو گئی۔ تو ہم نے سوچا کہ کیا واقعی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اردو ختم ہو جائے گی؟ ہم کس طرح سے اردو کو قائم رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا مقصد تھا۔ تو میں، آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ اگر کسی میں یہ جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ میں ہی کہتا تھا، شاعری کے جراثیم، تو ان کو میں گھسیٹ کے مشاعرے میں لاتا تھا کہ آپ لکھیں، کچھ تو لکھیں۔ تو پہلا مشاعرہ ہم لوگوں نے کیا تھا ترہی، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ 3 شعر لے کے آئیں، اور کیسے بھی ہوں، لنگڑے ہو لولے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لے کے آئیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں قریب 24 شعراء ہیں، اور یہاں کے اس شہر کی جو شعراء ہیں ان کی قریب 12 کتابیں نکل چکی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے یہ ترقی ہوتی رہے، اور ہر سال کم سے کم 1-2 کتابیں یہاں کے شعراء کی یہ چھپیں۔ بلکہ میں شعراء سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ لکھیں، اور اگر ہم کچھ مدد کر سکیں۔ 1-2 چیزیں اور میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کھانے کا انتظار ہے۔ 1-2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اردو زبان یہ سب کی زبان ہے، یہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی کی زبان ہے، اور ہم سب کو بلاتے تھے، سب آتے تھے ہمارے مشاعروں میں۔ اور یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں اس شہر میں، ہندوستان کے یا پاکستان سے آئے ہوئے، ہندوستان سے آ کے، جن کی جو اردو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ کیوں نہ ان کو بھی مدعو کیا جائے، ان کو بھی بلایا جائے، کیونکہ اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ اردو کی آپ نشو و نما کر سکتے ہیں، اردو کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کو بڑھانے میں کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ غزلوں کی محفل ہو، موسیقی کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، اس میں لوگ سیکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ دوسروں کی غزلیں سنائیں، ترنم سنائیں، لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غیر طرحی مشاعرے ہوں، جیسے یہ ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز جس کے لیے میں ہمیشہ مضر رہا ہوں کہ آپ طرحی کہیں، کیونکہ اگر طرحی مشاعرہ ہوتا ہے اور اس میں 20 لوگوں نے لکھا تو کم سے کم 20 غزلیں نئی بن جاتی ہیں۔ یہ سب لوگ نہیں لکھتے، لیکن چونکہ میں انجینئر ہوں، آج کل میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، لیکن چونکہ میں وہ ویسا شاعر نہیں ہوں جو کہ نیچرلی اور قدرتی طور سے لکھتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے